حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بالکل قریب ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے، لیکن ان کے جو آخری نبی ہیں وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو، ہمارے نبی کو، پیارے نبی کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، تو زمانے کے قریب ہونے کی وجہ سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریبی تعلق ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی، پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سنائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ بیٹے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے۔ سورہ آل عمران کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس کے شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر سورہ مریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو اس سے قبل حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت، خوشخبری حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عطا فرمائی، اور ہمارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت اور خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے پاکیزہ بیٹا عطا فرما، بیٹا عطا فرما، رب تعالیٰ نے ان کو یحییٰ نامی بیٹے کی بشارت عطا فرمائی، ان کو خوشخبری عطا فرمائی، اور ساتھ فرمایا کہ انا نبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ نے فرمایا کہ اے زکریا، میں آپ کو ایسا بیٹا عطا کروں گا کہ جس کا نام یحییٰ ہو، اور اس سے پہلے فرمایا کہ یحییٰ نام کا کوئی شخص نہیں گزرا، یہ پہلا شخص ہے کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ فرمایا کہ وہ یحییٰ بکلمۃ من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلمہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کی بھی وہ تصدیق کریں گے، اس کی بھی خوشخبری آپ کو بتائیں گے، اس کی بھی آمد کی بشارت عطا کریں گے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دی، خوشخبری دی، اور ان کی آمد کے بارے میں بتایا کہ میرے بعد ایک نبی اور آنے والا ہے کہ جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہوگا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی۔ قرآن اس سلسلے میں کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، میں اس نبی کی آمد کی تمہیں بشارت دیتا ہوں،
میں اس نبی کی آمد کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، یأتی من بعدی، وہ میرے بعد آئے گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نشانی بیان فرما دی کہ اس سے قبل جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے نبی آخر الزمان امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں دی تھیں، خوشخبریاں دی تھیں، لیکن ایسے ہی واضح علامت اور ایسی واضح نشانی انہوں نے بھی بیان نہیں کی تھی جو نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی کی آمد کی بالکل واضح نشانی بیان فرما دی، فرمایا یأتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی آئے گا، میرے بعد جو رسول آئے گا، اس رسول اس نبی کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام بڑے مشہور ہیں، ایک نام آپ کا محمد اور دوسرا نام آپ کا احمد۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے نام کے ساتھ آمد کی بشارت بیان فرمائی ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے، بہت سارے معجزات ان کو عطا فرمائے تھے۔ ان میں ایک سب سے بڑا جو معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک درمیان میں کسی اور نبی کو وہ معجزہ عطا نہیں فرمایا، وہ معجزہ رب تعالیٰ نے صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور ان کی ذات کے اندر رب تعالیٰ نے وہ معجزہ جمع فرما دیا ہے۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ جب سے یہ کائنات بنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلق تو بھی یدیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر حضرت آدم سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا۔ اس کے بعد نسل انسانی کا جو تسلسل چلا ہے، اس کے بعد انسان کا جو تسلسل آگے چلا ہے، وہ ماں باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ماں باپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کا سلسلہ چلایا۔ جتنے بعد میں لوگ آئے، اللہ کے اولوالعزم نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، نیک ہستیاں آئیں، انسان جتنے بھی ہیں، وہ سب کے سب ماں باپ کے ملاپ سے وجود میں آئے، پیدا ہوئے۔ صرف باپ کے ذریعے سے کوئی پیدا نہیں ہوا، یا صرف ماں کے ذریعے سے کوئی پیدا نہیں ہوا، یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری ہے، رب تعالیٰ نے ان کو جب بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، ان کی آمد جب قریب ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات میں یہ معجزہ جمع فرما دیا کہ جو سلسلہ نسل انسانی کا ماں باپ کے ذریعے سے پہلے چلا آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو موقوف کر دیا، اس سلسلے کو بند کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش صرف ان کی والدہ کے ذریعے سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، ان کی ماں ہے حضرت مریم علیہ السلام، ان کے ذریعے سے رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پوری کائنات کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں چاہوں ماں باپ کے بغیر بھی کسی کو پیدا کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، اور ماں باپ کے ذریعے سے کسی کو پیدا کرنا چاہوں تو میں پیدا کر سکتا ہوں، اور باپ کے بغیر صرف ماں کے ذریعے سے کسی کو پیدا کرنا چاہوں تو میں اس کو بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر صرف ماں کے ذریعے سے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہ معجزہ بہت بڑا معجزہ ہے جو رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر جمع ہوا۔ اتنا بڑا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور پھر اسی طرح کا ایک بڑا معجزہ رب تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی تھے
وہ مختلف علاقوں کے نبی تھے، مختلف زمانوں کے نبی تھے، مختلف حیثیات میں وہ نبی تھے۔ کوئی کسی حیثیت کا نبی ہے، کوئی کسی حیثیت میں نبی ہے، کوئی کسی علاقے کا نبی ہے، کوئی کسی خاص زمانے کا نبی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے تمام سلسلوں ایک نبی کے اندر جمع فرما دیا، اور اس نبی کا نام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح حضرت عیسیٰ کو رب تعالیٰ نے بڑا معجزہ عطا فرمایا، اسی طرح ہمارے نبی کو بھی رب تعالیٰ نے بڑا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ نبوت کے تمام سلسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر جمع فرمایا، اور ان کو خاتم النبیین کا لقب عطا فرما دیا، اور ان کو آخری نبی بنایا۔ ایسا نبی بنایا کہ ان کی نبوت کسی خاص علاقے کے لیے محدود نہیں ہے، ان کی نبوت کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، مختص نہیں ہے، قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اور بھی معجزے عطا فرمائے۔ ان میں ایک معجزہ یہ بھی عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں گارے سے، مٹی سے، پانی مٹی کے اندر ملا کر گارے سے میں ایک مجسمہ بنا، اس مجسمے کے اندر میں پھونک مارتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندہ بن کر اڑنے لگ جاتا۔ یہ معجزہ بھی رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طرف فرمایا کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کہ میں مادر ذات جو نبینا ہوتا تھا، جو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوتا تھا، میں اس کے حق میں دعا کرتا، پھونک مارتا، اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب ہو، اللہ اس کو بصارت عطا فرما دیتا۔ کوڑی کے مرض کے اندر جو لوگ مبتلا ہوتے تھے وہ میرے پاس آتے تھے، میں ان کے حق میں دعا کرتا، پھونک مارتا، اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتا۔ اور فرمایا کہ میرے پاس مردے لائے جاتے جو مر چکے ہوتے تھے، میں ان مردوں میں پھونک مارتا، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ مردوں میں پھونک مارتا، اللہ کے حکم سے وہ مردے بھی زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ وَمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور فرمایا کہ جو کچھ تم کھاتے ہو یا جن چیزوں کا تم ذخیرہ کرتے ہو، جن چیزوں کو تم اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو، میں بتا سکتا ہوں کہ آج کس نے کیا کھایا ہے۔ یہ معجزہ بھی رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمایا۔ ہم نہیں بتا سکتے ایک دوسرے کے بارے میں کہ صبح کس نے کس چیز سے ناشتہ کیا ہے، دوپہر کو کیا کھائے گا، شام کو اس نے کیا کھایا ہے، ہم ایک دوسرے کے بارے میں نہیں بتا سکتے، ہمیں نہیں معلوم۔ اور ہمارے گھروں کے اندر کیا کچھ ہے ہمیں نہیں معلوم، کن کن چیزوں کا ہم نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ بتا دیتے تھے کہ کس نے کیا کھایا ہے، اور یہ بھی بتا دیتے تھے کہ کس نے کیا کچھ ذخیرہ کیا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے۔ یہ سب معجزات تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور پھر رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا، روح اللہ کہا، ابن اللہ کہا۔ ابن اللہ کہا رب تعالیٰ نے انجیل کے اندر، اور انجیل کی مختلف کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ تین باتیں رب تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمائی۔ قرآن کریم نے ابن اللہ کی نفی کی ہے اور باقی دو باتوں کا ذکر کیا ہے۔ باقی دو باتیں کلمۃ اللہ اور روح اللہ۔ قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ انما المسیح ابن مریم، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ بنایا، اللہ کی روح بنایا۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بھی بنایا اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی بنایا۔ کلمہ کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ کلمۃ اللہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں قرآن کریم سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت بیان ہوئی ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی ایسے ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا فرمایا،
اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا فرمایا۔ کلمہ کن سے چونکہ ان کو پیدا فرمایا اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے اپنی روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ڈال دی، اس اعتبار سے ان کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ عیسائی جو کہتے ہیں تو یہ در حقیقت ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ روح اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رب تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اندر موجود ہیں، جسم کے اندر آ چکے ہیں اور رب تعالیٰ کی روح اب ان کے اندر غرور کر چکی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو شرف بخشا ہے، ان کو عزت بخشی ہے کہ ان اپنی روح کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کہ اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، تو اللہ کا جو گھر بیت اللہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر موجود ہے؟ اور اس گھر کے اندر رب تعالیٰ موجود ہے، اس وجہ سے ان کو بیت اللہ کہا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ بیت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس گھر کی نسبت خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عظمت بخشی ہے، رب تعالیٰ نے اس کو شرف بخشا ہے، اس کو اعزاز بخشا ہے، اس لیے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جاتی ہے۔ ورنہ رب تعالیٰ سب گھروں کے اندر موجود ہیں، کل کائنات کے اندر، دنیا جہان کے ہر کونے کے اندر رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ کلمۃ اللہ ہے اور روح اللہ ہے، یعنی رب تعالیٰ نے ان کو خاص شرف عطا فرمایا ہے، ان کو خاص نسبت عطا فرمائی ہے۔ اس نسبت کو بیان کرنے کے لیے کلمۃ اللہ کہا گیا، روح اللہ کہا گیا ہے۔ لیکن عیسائی حضرات کو انہی وجہ سے، انہی دو کلموں کی وجہ سے ان کو غلط فہمی ہو گئی اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کی تردید بیان فرمائی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے قائل ہیں، یا جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تین خداؤں میں سے ایک خدا قرار دیتے ہیں، من تھرڈ کے وہ قائل ہیں کہ تین خداؤں میں سے ایک خدا حضرت عیسیٰ ہے، فرمایا کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں لقد کفر الذین، فرمایا کہ وہ لوگ کافر ہیں، ان کا رب تعالیٰ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہیں، ان کو رب تعالیٰ نے کافر قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مکمل خدا کہتے ہیں وہ بھی کافر ہیں، ان کے کفر کا بھی رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ یہودیوں نے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیوں کہا؟ ایک تو اس وجہ سے کہا کہ چونکہ اللہ نے اس کو کلمۃ اللہ کہا، اللہ نے اس کو روح اللہ کہا، اس وجہ سے ان کو شبہ پیدا ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خدا ہے۔ خدا نہیں ہے تو خدا میں سے ایک ضرور ہے، تین خداؤں کے عقیدہ تثلیث کے وقائل ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس کی تردید بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کیا کرو، غلو سے کام نہ لیا کرو۔ جو حیثیت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے اس حیثیت پر اکتفا کرو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اوریجنل حیثیت ہے، جو صحیح حیثیت ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، بس یہی ان کی حیثیت ہے۔ اس سے زیادہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یا اس سے زیادہ ان کو خدا قرار دینا، یا اس سے زیادہ ان کو تین خداؤں میں سے ایک خدا قرار دینا، فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس کے قائل ہیں ان کے کفر کا رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے۔